قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ، اما بعد، فعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، متفق علیہ، واللفظ للبخاری۔ وللنسائی كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره۔ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے تشہد کے بیان میں، جس کو ہم لوگ التحیات کہتے ہیں، چونکہ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کی شہادت موجود ہے، اسے تشہد بولتے ہیں، یعنی جز بول کے کل مراد لیتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ پورا تحیات کے کلمات جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے، ہم ان کلمات کے معنی سمجھیں گے اور پھر تحیات کا حکم جانیں گے، تحیات اول کا کیا حکم ہے اور تحیات ثانی کا کیا حکم ہے، یا جس نماز میں اگر ایک ہی تحیات ہے تو وہی آخری تحیات ہوئی، جو 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز میں دوسری تحیات کا حکم ہوگا، وہی 2 رکعت والی نماز میں پہلی اور آخری جو اس کی ہے تحیات کا حکم ہوگا۔ البتہ جن نمازوں میں 2 تحیات ہے، اس میں پہلی تحیات کا کیا حکم ہے، دوسری تحیات کا کیا حکم ہے، اس کے حکم کو ہم جانیں گے۔ آئیے ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور آپ نے فرمایا، مخاطب جب مخاطبین کی طرف رخ کرتا ہے اور مخاطبین بھی اپنے مخاطب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے اٹینشن ہوتا ہے، وہ توجہ اور التفات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے چہرے سے صحابہ کرام کی طرف ملتفت ہوئے، متوجہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیقل، جب تم میں کا کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے، فلیقل تو کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الی آخرہ۔ اس کے بعد واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک جب مکمل کرتا ہے، پھر ابن مسعود کی حدیث میں آئی یہ جملہ آیا ہے، ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر اس آدمی کو جو دعا پسند ہو، دعاؤں میں سے جو دعا اس کو پسند ہو اس کو اختیار کرے، فیدعو، اور اس کے ذریعے اللہ کو پکارے، متفق علیہ، لفظ بخاری کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی یہی روایت اسی سند سے جو متفق علیہ میں ہے، نسائی کے اندر ہے، اس میں کنا نقول ان یفرض علینا التشہد، ہم لوگ کہا کرتے تھے قبل اس کے کہ ہم پر تشہد فرض کیا جائے، ہم لوگ یہی کہا کرتے تھے قبل اس کے کہ کنا نقول، ہم لوگ کہا کرتے تھے قبل ان یفرض علینا التشہد، قبل اس کے کہ ہم پر تشہد فرض کیا جائے، کیا کہتے تھے؟ السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں۔ یہ حدیث
صحیحین کے اندر بھی موجود ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے کنا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، قبل اس کے کہ ہم پر تشہد فرض کیا جائے ہم لوگ یہ کہتے تھے، یہ جملہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے تھے تحیات میں السلام علی اللہ، سلامتی ہو اللہ پر، یعنی اللہ کے لیے سلامتی کی دعا مانگتے تھے، اور جبریل پر سلامتی ہو، اور میکائیل پر سلامتی ہو، اور فلاں فلاں لوگوں کے نام لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ہکذا، ایسے مت کہو، فإن اللہ هو السلام، اللہ تو سراپا سلامتی ہے، اس کا نام ہی سلام ہے، وہ ہر شر سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، تم اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہو۔ کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس میں نقص ہے جس سے حفاظت کی دعا کرتے ہو تم، بلکہ یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو یہ جو نسائی کی روایت ہے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، یہ حدیث صحیحین کے اندر بھی ہے، لیکن صرف یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم لوگ تشہد کی فرضیت سے قبل کہا کرتے تھے۔ نسائی کی اس روایت کو حافظ ابن حجر لے کر آئے ہیں اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ تشہد نماز میں فرض ہے، یہ حکم ہے، حکم بیان کرنے کے لیے، تشہد کا تحیات کا حکم بیان کرنے کے لیے اس اضافے کو لے کر آئے ہیں جو اضافہ کے صحیح ہے۔ اچھا، یہی حدیث عبداللہ بن مسعود کی مسند احمد میں ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تشہد سکھلایا، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بھی تحیات سکھائے، یعنی اس قدر اہتمام تشہد سکھانے کا تھا کہ آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سکھایا اور ان سے کہا کہ وہ دوسروں کو سکھایا کریں۔ اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے تشہد کے تعلق سے، تحیات کے تعلق سے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تشہد سکھلاتے تھے، اس میں کہتے تھے التحیات المبارکات۔ ہم نے ابن مسعود کے کلمات پڑھے ہیں، ابن مسعود کو جو کچھ سکھایا اس میں تحیات کا صیغہ، اس میں التحیات للہ، یہاں ہے التحیات المبارکات، وہاں تحیات مطلق ہے، یہاں مقید ہے المبارکات کی صفت کے ساتھ مقید ہے، والصلوات وہاں مطلق ہے، یہاں والصلوات الطیبات للہ، تو ایک دو لفظ کا اضافہ ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ حدیث اور کئی دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، لیکن تشہد کے سلسلے میں روایت اہل علم نے کہا ہے کہ یہ متواتر ہے۔ علامہ قطانی نے، مغربی عالم نے، متواتر حدیث کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے نظم المتناثر فی الحدیث المتواتر، اس کے اندر تحیات کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے اور اس کے طرق کو اور الفاظ کو بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ تحیات کے سلسلے میں حدیث متواتر ہے، یعنی اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ پہلے کلمات کے معنی سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم حکم پر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو تو تحیات کہو، کیا کہو تحیات میں؟ التحیات للہ، التحیات جمع ہے تحیہ کی، تحیہ کہتے ہیں تعظیم کو، ہر قول ہر فعل جو تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بادشاہ کے لیے یا اس کے نیچے وزراء کے لیے یا پھر اس کے نیچے اعلیٰ افسران کے لیے جو آپ تعظیمی کلمات استعمال کرتے ہیں، وہ تمام تر تعظیمی کلمات کا حقیقی مستحق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ کمال مطلق اسی کو ہے، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس لیے ہر صفت کمال، ہر صفت تعظیم اور ہر طرح کی تعظیم قولی فعلی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار۔ التحیات، تحیات تحیہ تعظیم، تعظیم کے تمام کلمات اور تمام افعال، ہر قول و فعل جو تعظیم پر دلالت کرتا ہو، یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ میں لام جو ہے استحقاق اور تخصیص کے لیے، کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد فرمایا والصلوات، التحیات للہ والصلوات، صلاۃ کی جمع، تمام نمازیں فرض ہو کہ نفل سب اللہ ہی کے لیے، بہترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، بدنی عبادتوں میں سب سے اہم اور مختم بالشان عبادت اور سب سے افضل عبادت نماز ہی ہے، کوئی اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے تعظیمی قیام، کسی کے لیے دستبستہ قیام، کسی کے لیے رکوع، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تمام فرائض و نوافل نمازیں اور اس کے تمام ارکان اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد ہے والطیبات، اور تمام پاکیزہ اقوال اور افعال، طیبات یعنی الاقوال الطیبات، الافعال الطیبات، ہر صفت، ہر قول، ہر فعل
اللہ سبحانہ تعالیٰ طیب ہے، اس کی ذات طیب، اس کی ہر صفت طیب، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل طیب پاکیزہ، اس کے کلمات، اس کے افعال سب پاکیزہ، اور بندوں کے انہی اقوال اور افعال کو وہ قبول کرتا ہے جو طیب اور پاکیزہ ہو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ طیب ہے اور نہیں قبول کرتا ہے مگر طیب چیزوں کو۔ جب ایک شخص تحیات میں یہ کلمات استعمال کر رہا ہو تو ان کلمات کے معانی اس کے قلب میں اور اس کے ذہن میں مستحضر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کچھ کلمات بول رہے ہیں۔ اسے اپنی تمام تر بندگیوں کو اور تمام تر تعظیمات کو اور اپنی عبادتوں کو، اپنے اقوال افعال کو پاکیزہ بنائے اور اللہ کے لیے خاص کرے۔ یہ تین کلمات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین کلمات عظیم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اللہ کے لیے، اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ جملہ تو خبریہ ہے، السلام مبتدا، لیکن معنی میں دعا کے ہے، یعنی اللہم سلم علی نبی کا محمد، یہ مطلب ہوا کہ اللہ اپنے نبی پر سلام بھیج، یعنی ان کو ہر آفت سے اور ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ فرما اور تمام عوارض شر کو ان سے دور فرما۔ یہ جو خطاب کا کلمہ ہے علی کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نماز کے اندر ایک واحد کلمہ ہے جس میں خطاب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے نبی کے لیے، ورنہ اگر کوئی نماز کے اندر کسی کو خطاب کرے، کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں اگر کہے یرحمک اللہ اور مسئلہ جانتا ہو وہ، نماز باطل ہو جائے گی اس کی۔ کوئی آوے السلام علیکم کہے مسجد میں داخل ہونے والا اور نماز میں مشغول شخص زبان سے کہے وعلیکم السلام، چاہے زبان سے ادا کرے سری ہی طور پر کیوں نہ، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو خطاب یہاں صرف نبی کے لیے کہ آپ جب سلامتی کی دعا نبی کے لیے، ان کے دین کے لیے، ان کی امت کی سلامتی کے لیے اگر کر رہے ہیں تو یہ معنی بھی آپ کے قلب و ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک عظیم صفت ہے جو اللہ کی عظمت و جلال کے لائق ہے، لیکن اس کے آثار، رحمت کے جو آثار اور رحمت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ انعام کی شکل میں، احسان کی شکل میں، عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں حاضر آدمی کو حاصل ہوتی ہے، محبوبیت کی شکل میں۔ اللہ کسی بندے سے محبت جب کرتا ہے تو اس کی مقبولیت زمین میں اتار دیتا ہے۔ تو رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ کے لائق ہے، اس کی عظمت شان کے لائق ہے۔ البتہ رحمت کے آثار یہ ہے کہ وہ اپنے بندے پر، اپنی مخلوقات پر انعام اور احسان کی بارش برساتا ہے، جس کو یا جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو السلام علیکم میں سلامتی کیا کہ ہر خوف، ہر مکروہ، ہر ناپسندیدہ چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا دین اور آپ کی امت محفوظ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت حاصل ہو، ان کے درجات کی بلندی ہو۔ وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں، برکات جمع برکت کی، یعنی خیرات کثیرہ، بہت ساری بھلائیاں جو مستمر ہو، دائمی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو نصیب فرماتا رہے۔ برکت کے معنی ہی ہوتا ہے نما اور زیادتی، بڑھوتری اور اضافہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے اتباع کی کثرت ہو اور آپ کی شریعت چار دانگے عالم میں پھیلے اور اسلام کا پھنڈا لہرائے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو گیا، رحمت اور برکت کی دعا آپ نے کر دی، تو اب اس کے بعد آئیے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر نبی پر سلام، اس کے بعد اپنے حق میں دعا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو، ہم امت اسلامیہ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ مصلی کی ذات بھی اس کے اندر شامل ہے علینا میں، اور جو دوسرے مصلین موجود ہیں وہ سب جو ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کے، وہ علینا میں داخل ہیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور زمین اور آسمان میں جتنے اللہ کے صالح بندے ہیں، جہاں کہیں بھی اگر وہ صالح ہے تو یہ اس کے لیے خوش نصیبی، عظیم خوش نصیبی ہے کہ ہر مومن کے لیے، ہر صالح بندے کے لیے نماز میں تحیات میں دعا کرتا ہے، اور اس طریقہ سے بلا طلب کے اور بلا درخواست کے ہر مسلمان کی طرف سے دعائے سلامتی ایک مسلمان کو جو اللہ کا نیک بندہ ہے پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ نیک بندہ زمین میں ہو کہ آسمان میں ہو۔ تو السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، ہم پر اور ہمارے جو ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے اندر، وہ
اور اللہ کے تمام نیک بندے، تمام نیک بندے اس میں داخل ہیں۔ عباد اللہ سے عباد عبد کی جمع ہے، جو بندگی کے ذریعے اللہ کے سامنے ذلت اور خاکساری اختیار کرے، اور صالحین صالح کی جمع ہے جو اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہو اور بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو۔ اس کے بعد پھر عظیم کلمہ شہادت، جو ہم جس کا اقرار کرتے ہیں، جس پر دل سے یقین کرتے ہیں تب ہم مسلمان بنتے ہیں، اس جملے کا اقرار اور اعتراف ہے۔ پھر اللہ کی یہ تعریف ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کے لیے علم، یقین اور سچائی ضروری ہے۔ علم و یقین اور سچائی کی بنیاد پر گواہی دیتا ہوں، معنی کو سمجھ کر کے، پورے یقین کے ساتھ کلمے کے معنی کو سمجھ کر کے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ حق، لا کی خبر محذوف ہے، لا الہ حق، کوئی الہ حق نہیں ہے مگر اللہ۔ حق سے استثناء ہے، الا اللہ، خبر سے یہ استثناء ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے یعنی حق مگر اللہ، کہ اللہ ہی معبود برحق۔ وضو کے باب میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے آپ بندے ہیں، معبود نہیں ہے، اور رسول ہے، کا مطلب یہ ہے کہ واجب الاتباع۔ تحیات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر بندے کو جو دعا پسند ہو وہ دعا پڑھے۔ ثم لیتخیر، لام لام امر ہے، لیکن یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، اباحت کے لیے، مباح ہے اس کے لیے کہ تحیات میں دین دنیا کی بھلائی کی دعائیں کرے۔ اور یہاں درود شریف کا ذکر نہیں ہے، تو اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ درود نماز میں واجب نہیں ہے، سنت ہے، حالانکہ دوسری حدیثوں میں ہے۔ تو بظاہر اس لفظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تحیات کے بعد آدمی دعا کرے گا، لیکن جو دوسری روایت ہمارے سامنے آگے آ رہی ہے درود شریف کے باب میں، اس میں یہ ہے کہ تحیات کے بعد، سلام کے بعد صلاۃ ہونا چاہیے، اور پھر صلاۃ کے بعد تب جو مسنونہ معصورہ دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر امام ہو تو یا مقتدی ہے تو امام کے سلام پھیرنے تک جو بھی دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی اس کو یاد ہو اس کو وہ پڑھے۔ تو یہ جو حکم ہے وہ تحیات اخیرہ کا ہے۔ بہرحال تحیات کا معنی ہم نے یا کلمات کا معنی سمجھ لیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نسائی کی روایت میں جو قبل ان یفرض علینا التشہد، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ تشہد واجب ہے، کیونکہ لفظ فرض آیا ہے، اور پھر اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ساتھ فرمایا اذا صلی احدکم فلیقل، جب نماز پڑھے تو کہے التحیات للہ، اور امر وجوب کے لیے آتا، لیکن یہ تحیات اخیرہ کے لیے ہے، کہ تحیات اخیرہ فرض ہے اور رکن صلاۃ ہے، کہ اگر آدمی اس کو چھوڑ دے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی، لیکن تحیات اول واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھول چوک سے آدمی کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے تو پھر سجدہ سہو اس کا بدل ہو جائے گا، اور جان بوجھ کر کے اگر واجب کا ترک کرتا ہے تو بھی نماز باطل ہوگی۔ تو واجب اور رکن میں فرق یہی ہے کہ واجب کو جان بوجھ کے ترک کرنے سے نماز باطل ہوگی، سہون کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی، بس 2 سجدہ سہو کے کافی ہوں گے۔ لیکن اگر رکن کو آدمی سہون یا عمدن کسی طرح بھی چھوڑتا ہے تو اس رکن کو پورا کرنا ہوگا، یا پھر اس رکعت کو پلٹانا ہوگا، اور نہیں تو اس کی اگر نہیں پلٹاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو بہرحال راجح قول یہ کہ تحیات اول واجب ہے، کیونکہ وجوب کے ترک پر جو سہون ترک ہو جائے سجدہ سہو اس کا بدل ہے، اور تحیات اخیرہ یا تشہد اخیر، تشہد ثانی، یہ رکن ہے، فرض ہے، کیونکہ وہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تشہد کے سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، ابن مسعود کی، ابن عباس کی، جیسا کہ ہم نے پڑھا، حضرت عائشہ کی، ابن عمر کی، متواتر روایتیں، اور سب میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، ایک لفظ 2 لفظ کا اختلاف ہے۔ جو بھی تشہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، کوئی بھی تشہد پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تشہد کو علماء نے زیادہ پسند کیا ہے، کیونکہ یہ ابن مسعود سے جو تشہد کے کلمات وارد ہیں جن کو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور ابن مسعود کو سکھایا اور دوسروں کو بھی سکھانے کی تلقین کی، اور ایک بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہتمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو سکھایا جیسے کہ قرآن کی سورت سکھاتے ہیں، کیونکہ یہ جو تحیات کی کلمات ہے اللہ کی تعظیم، اس کی تمجید
بندگی کو اس کے لیے خالص کرنا، اس کی وحدانیت کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق، اور آپ پر ترحم اور تبریک، اور پھر نمازی اور امت اسلامی کے لیے رحمت کی دعا کرنا، اور پھر زمین اور آسمان کے تمام سارے بندوں کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ بہت جامع کلمات ہیں یہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تشہد میں آدمی اپنی پسند کی جو دعائیں چاہے پڑھے، لیکن اس کو تشہد اخیرہ کے لیے علماء نے محمول کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تحیات کے اندر درود شریف پڑھ کے آدمی اٹھے، جیسا کہ بیان آئے گا۔ اور دعاؤں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو چونکہ تشہد اول تخفیف پر مبنی ہے، تو اس لیے دعاؤں کو آدمی لے جائے آخری تشہد کے لیے۔ اب تشہد کی اور اہمیت دیکھیے کہ تشہد کا کیا فائدہ ہے، کہ آدمی تشہد میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، درود میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، اس کے بعد جب دعا کرتا ہے جو تحیات اخیرہ میں، تو الحمدللہ یہ تحمید اور یہ صلاۃ علی النبی، الحمدللہ اور صلاۃ علی النبی، یہ اجابت دعا اور قبولیت دعا کے اہم اسباب میں سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاکم۔ فضالہ ابن عبید انصاری رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں 53 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ فضالہ ابن عبید قبیلہ اوس کے انصاری تھے، انصاری اوسی صحابی۔ جنگ احد پہلا معرکہ ہے جس میں یہ شریک ہوئے تھے، پھر اس کے بعد کی جنگوں میں شریک رہے، بیعت رضوان میں بھی رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اپنی نماز کے اندر فی صلاتی، اپنی نماز کے اندر اس نے اللہ کی تحمید بیان نہیں کی، یعنی تشہد نہیں پڑھا، اور اس کے بعد صلاۃ علی النبی بھی نہیں پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا عاجل ھذا، اس نے جلدی کی، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرنے میں جلدی کی، سیدھے اپنے مطلب پر آ گیا، اپنے مقصود کو اور اپنے مطلوب کو اس نے پیش کر دیا۔ تو ادب دعا کیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے، اذا صلی احدکم، جب تم میں کا کوئی نماز پڑھے تو تحیات میں جب بیٹھے تو پہلے رب تعالیٰ کی تحمید بیان کرے، جو کہ تحیات میں حاصل ہے، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ کی تحمید کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کمال کو بیان کرنا، تعظیماً و محبتاً و ارادتاً، تعظیم کے جذبے سے، محبت اور ارادے کے ساتھ، تو یہ تحمید ہے، حمد ہے۔ اور اسی حمد کو دوبارہ کسی دوسرے لفظ سے پلٹانا یہ ثنا ہے۔ تو جب تم میں کا کوئی نماز پڑھے تو پہلے رب تعالیٰ کی تحمید سے شروع کرے، اللہ کی ثنا سے شروع کرے، تحمید اور ثنا سے شروع کرے، ثم یصلی علی النبی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے، ثم یدعو بما شاء، پھر جو چاہے دعا کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو طریقہ ہے یہ اس کے دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوگا۔ اور نماز کے اندر الحمدللہ تحیات کے اندر یا تشہد اخیرہ کے اندر اس کا بھرپور لحاظ کیا گیا ہے، یعنی یہ جو آداب ہے یہ پورے کے پورے تشہد کے اندر مکمل طریقے سے متحقق ہے، کہ آدمی جب نماز میں بیٹھتا ہے اس مقام پر تحیات میں جب جہاں دعائیں پڑھتا ہے وہ پہلے رب تعالیٰ کی تحمید، التحیات للہ الصلوات والطیبات، اور اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، رب تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمے کے ذریعے اللہ کی ثنا خوانی کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتا ہے، صلاۃ اللہم صلی علی محمد جو ہے نماز کے اندر درود ابراہیمی، پھر دعا کرتا ہے۔ اور یہی کیفیت نماز کے باہر بھی، جب آدمی اللہ کے سامنے دست سے سوال دراز کرے تو طریقہ یہی ہے۔ جب نماز کے اندر یہ طریقہ ہے تو نماز کے باہر بھی بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندہ تعریف کرے اور اس کے بعد درود پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اپنی دعائیں مانگے اور آخر میں آمین کہہ کر کے ہاتھ کو گرا لے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو سنا تھا کہ اس نے جلدی کی اور اپنی حاجت پیش کی، یہ جلوس تشہد میں سنا تھا، کیونکہ اللہ کی تعریف اور نبی پر درود اور پھر دعا، اس کا محل کہاں ہے؟ تحیات اخیرہ۔ کیونکہ رکوع میں تو ہم ایسا کرتے نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید تو ہے لیکن درود نہیں ہے نبی پر۔ تو اس لیے
یہ جو کلمات ہیں حدیث کے اندر یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ اس آدمی نے جو جلدی کی تھی دعا کرنے میں وہ جلوس تشہد کے اندر کا یہ معاملہ ہے، کیونکہ درود وغیرہ صلاۃ دعا یہ نہ قیام میں مشروع ہے، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، تو یقینی طور پر اسے مراد نماز کی آخری جلوس ہے جس کو تشہد اخیرہ کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ کہا کہ خارج نماز بھی دعا میں اور خاص کر کے سجدے وغیرہ میں بھی اگر آدمی دعا کرے اور لمبا سجدہ کرے، جیسے تہجد وغیرہ میں اگر پڑھتا ہے تو کچھ کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ و سلام کے، چاہے مختصر ہی صلاۃ و سلام کیوں نہ ہو، کے بعد آدمی سجدے کے اندر بھی لمبی دعا کر سکتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علماء نے اس حدیث سے جو اوپر پڑھا ہے کہ صلاۃ علی النبی تشہد کے اندر فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تاریخ کے لیے اعادے کا حکم نہیں فرمایا، حالانکہ واجب کہہ سکتے ہیں، واجب کے تاریخ پر اعادہ صلاۃ نہیں ہے۔ تو صحیح قول کیا ہے درود شریف کے سلسلے میں، وہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کے بعد گفتگو کریں گے۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال بشیر بن سعد یا رسول اللہ امرنا اللہ ان نصلی علیک فکیف نصلی علیک فسکت ثم قال قولوا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمت رواه مسلم وزاد ابن خزیمہ فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا۔ ابن خزیمہ میں ہے کہ یا رسول اللہ کیسے ہم آپ پر صلاۃ بھیجیں جب ہم آپ پر صلاۃ بھیجنا چاہتے ہوں اپنی نماز کے اندر۔ یہ ابو مسعود انصاری مشہور ہیں، ابو مسعود البدری کے نام سے بھی کنیت ہے ابو مسعود، بدری صحابی ہیں، نام ان کا عقبہ ابن عمر الانصاری، عقبہ ابن عمر ابن ثعلبہ الخزرجی الانصاری البدری۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خلافت میں کوفہ میں جا بسے، اور 47 کے اندر، اب بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ مسلم میں یہ حدیث ہے صلاۃ کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر، کہ تشہد کے بعد یا رسول اللہ کیسے ہم آپ پر درود بھیجیں۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ ہم سعد ابن عبادہ کی مسجد میں تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو بشیر بن سعد نے کہا، یہ بشیر بن سعد کون ہے؟ نعمان بن بشیر، نعمان ابن بشیر جو صحابی ہیں جن کو ان کے والد بشیر ابن سعد نے یہ غلام ان کی والدہ کے کہنے پر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ رکھنے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے کہا کہ تم نے اپنے تمام بیٹوں کو ایسے ہی برابر سے غلام دیا ہے؟ تو کہا نہیں، تو کہا کہ نیلا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ بشیر ابن سعد ہے، لا الہ الا اللہ، بشیر بن سعد ابن ثعلبہ الانصاری الخزرجی، نعمان بن بشیر کے والد، بیعت عقبہ میں حاضر تھے۔ بہرحال کہا لوگوں نے، بشیر بن سعد نے کہا، کئی لوگ وہاں موجود تھے، کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر صلاۃ بھیجیں، یعنی قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کی طرف اشارہ ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو اللہ نے صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہم کیسے صلاۃ بھیجیں؟ صلاۃ کا صیغہ کیا ہوگا؟ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ کی کیفیت، جس کو درود ہم لوگ کہتے ہیں، صلاۃ علی النبی کی کیفیت اور صفت دریافت کی۔ سلام کا لفظ تو ہم نے جانا، تحیات کے اندر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب درود کیسے پڑھیں؟ صلو وسلموا، سلموا تسلیم، سلام کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرو، یہ تو ہم نے سیکھا تحیات میں۔ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ خاموش رہ گئے، اس سوال کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ وحی الہی کا انتظار تھا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ فسکت حتی جاءہ الوحی، اب اس درمیان میں جو خاموشی رہی تو صحابہ کرام نے تمنا کیا کہ کاش سائل نے سوال نہ کیا ہوتا، کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال ناپسندیدہ تو نہیں ہوا،
اور قرآن نے کہا بھی ہے، منع بھی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوالات نہ کرو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر ان سوالات کے جوابات تمہیں دے دیے جائیں تو تمہارے لیے باعث رنجیدگی ہو۔ بہرحال جب وحی الہی آئی اور آپ نارمل ہو گئے، وحی کے اثرات ختم ہو گئے، تو آپ نے کہا قلو، کہو اللہم صلی علی محمد، اور درود شریف کا جملہ ہے اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ محمد پر صلاۃ بھیج۔ اب صلاۃ کا معنی جو سب سے اچھا معنی ہے، ابو العالیہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، ان کا قول امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ ابو العالیہ نے کہا کہ صلاۃ علی النبی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ذکرہ تعالیٰ عند الملائکہ وثناؤہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرشتوں کے درمیان کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے اور آپ کے درجات کو بلند کرے، آپ کی ثنا خوانی کرے، فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر خیر کرے، آپ کی ثنا خوانی کرے۔ ذکرہ تعالیٰ عند الملائکہ فی الملأ الاعلیٰ وثناؤہ علیہ، یعنی اے اللہ ہمارے نبی کا تذکرہ جمیلہ، اچھا تذکرہ ملأ اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا وآل محمد۔ اب یہاں پر چونکہ آل اور اصحاب کا ذکر نہیں ہے اور اتباع کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہاں پر آل سے مراد اتباع، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر، آپ کے پیروکاروں پر۔ اس کے اندر ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت مند جو مومنین ہیں وہ پہلے دخول اولی ان کو عالم نصیب ہوگا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام ہیں اور پھر تمام متبعین ہیں۔ تو جو آپ کے قرابت مند مومنین ہیں ان کو دخول اول حاصل ہے آل محمد کے کلمے کے اندر، ایک تو قرابت مندی کی وجہ سے، دوسرے پیروی کے تعلق سے، اور دیگر صحابہ جو آپ کے قرابت مند نہیں تھے یا پوری امت مسلمہ قیامت تک کی، وہ سب متبعین کی آپ کے متبعین کی حیثیت سے اتباع اور پیروی کے نتیجے میں آپ کی آل ہے۔ تو اگر آل ہی و اہل ہی و اولاد ہی یا اطرت ہی آل بیت کا ذکر نہ ہو، وہ صحابہ ہی اور صحابہ کرام کا ذکر نہ ہو، تو پھر بہتر ہے کہ آل کے لفظ کو عمومی معنی میں لیا جائے۔ وہ آل محمد اتباع محمد، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرشتوں کے درمیان فرما، اور آل محمد کا جو آپ کے متبعین ہیں، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر صلاۃ بھیجا۔ کاف تشبیہ کے لیے ہے اکثر اہل علم کے نزدیک، لیکن یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر صلاۃ میں جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کیا ہے، تو جس سے تشبیہ دی جاتی ہے نا اس کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، مشبہ بھی کے اندر قوت زیادہ ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد سے آل ابراہیم بڑھ کے ہو گئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھ کے ہو گئے۔ حالانکہ جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول میں افضل ہے، ایون حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل ہے، آدم اور آدم کی نسل میں تمام سے افضل ہے انبیاء سمیت، بلکہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ تو یہاں یہی سوال ہوتا ہے کہ تشبیہ کیسے دی گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آل ابراہیم کے اندر داخل ہے، تو گویا کہ اس طریقے سے تشبیہ دے کر کے 2 مرتبہ صلاۃ بھیجا گیا، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد کما صلیت علی آل ابراہیم کے اندر آپ چونکہ داخل ہیں، آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بڑی آپ کی اولاد تھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک آپ واحد نبی اور پیغمبر ہیں، تو اس طریقے سے 2 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہو گیا۔ کئی لوگوں نے جواب دیے ہیں، کئی جواب علماء نے دیے ہیں، حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 اور ابن القیم نے اس سے بھی زیادہ کچھ جواب دیا ہے کہ گویا کہ اس تشبیہ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ سے تشبیہ کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے صلاۃ کا 2 مرتبہ سوال کیا جا رہا ہے، ایک خصوصی کہ صلی علی محمد، اور دوسرے عمومی کما صلیت علی آل ابراہیم، عموم کے اعتبار سے۔ بعض کچھ دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ کاف یہاں پر تعلیلیہ ہو کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے سے انعام اور احسان فرما جیسا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا نیک نام بنایا ہے۔ ہم یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ تو صاحب نعمت ہے، صاحب عظمت ہے، اور تو اپنے بندوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی فوقیت اور فضیلت بخش چکا ہے، تو اس لیے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔
سمجھا کہ نہیں؟ جیسے قرآن میں ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو کما ہداکم، جیسا کہ اس نے ہدایت دیا، لما ہداکم، یعنی لہدایتکم، لہدایت ہی یاکم، اللہ کا ذکر کرو اس وجہ سے کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ تو مانا یہ ہوا کہ اللہ آل ابراہیم پر جیسے تو نے نعمت نازل فرمائی ہے صلاۃ کے ذریعے، محمد اور آل محمد پر بھی انعام اور اکرام فرما۔ گویا کہ آل ابراہیم کا جو ذکر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سابقہ جو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے اور آل ابراہیم کو حاصل ہے، اس کو گویا کہ وسیلہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سابقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صلاۃ کی دعا کر رہے ہیں، جو مطلوب ہے ہمارے سامنے، اس کے لیے حضرت ابراہیم پر اللہ کی صلاۃ کو اور آل ابراہیم پر اللہ کی صلاۃ کو بطور وسیلہ استعمال کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کاف یہاں پر تعلیلیہ تشبیہ کے لیے نہ ہو، تو اعتراض سے قائم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے دوسرے لفظ میں دوسرا جو درود ہی کا ایک پارٹ ہے، وہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور کہیں پر آل ابراہیم ہے، کہیں پر صرف ابراہیم ہے، کہیں پر آل ابراہیم ہے، اور کہیں پر ابراہیم وعلی آل ابراہیم بھی ہے۔ برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل محمد کو، اتباع محمد میں برکت عطا فرمائی، اضافہ فرما، ہر طرح کی برکت عطا فرما۔ فی العالمین، عالم کہتے ہیں عالمین جمع عالم کی، اللہ کے سوا جو ہے سب عالم ہے، یعنی صلاۃ اور برکت ظاہر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اتباع پر، سارے جہان کے اندر ان کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی، اتباع محمد کی فضیلت اور ان پر برکت کو اللہ ایسے ہی ظاہر کر دے جیسا کہ ابراہیم، آل ابراہیم کا تو نے عالم میں ڈنکا بجایا ہے۔ انک حمید مجید، کیونکہ تو حمید ہے اور مجید ہے، یہ دو صفت اللہ تعالیٰ کی، نام ہے اللہ تعالیٰ کا حمید مجید۔ حامد کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمید ہے، یعنی حامد ہے اپنے اولیاء متقین کی، اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اللہ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں، اور حمید بمعنی محمود کے بھی، کہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے صفات کمال کو بیان کرتے ہیں۔ تو حامد کے معنی میں بھی، اور اللہ حامد بھی ہے، اپنے نیک بندوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور نیک بندوں کی تعریف کا مستحق بھی ہے، اور اسی طریقے سے مجد و کمال والا ہے، مجید ہے، کمال عظمت کمال سلطان اللہ کے لیے لائق ہے۔ تو جو ہم نے صلاۃ اور برکت کی دعا کی، اس کے اعتبار سے یہ دو بڑے نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حمید اور مجید، یہ گویا کہ بطور وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام علت کے طور پر ہے کہ ہم نے جو اللہ سے مانگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد سمیت تمام مومنین متقین کے لیے، اس کے لیے گویا کہ یہ دو نام اسماء حسنہ کے علت کے طور پر یا وسیلہ کے طور پر استعمال کیے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سلام تو وہی ہے جیسا کہ تم نے جانا ہے تحیات کے اندر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کی کیفیت وضاحت کرتی ہے، اور بھی کئی حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کے مختلف صیغے وارد ہیں۔ کئی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، جلاء الافہام علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اسی طریقے سے باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ علی النبی یا فضل الصلاۃ علی النبی، جس کی تخریج اور تعلیق جس پر علامہ البانی نے کی ہے، قاضی اسماعیل ہروی کی، وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے اس موضوع پر، اور بھی کتابیں ہیں۔ تو جو بھی درود شریف کے صیغے یا صلاۃ علی النبی کے صیغے، یا پھر علامہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صفت صلاۃ النبی جو ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ درود کے کئی صیغے انہوں نے نقل کیے ہیں۔ تو جو بھی صیغہ ثابت ہے، کوئی بھی صیغہ آپ پڑھیں گے تو وہ مسنون ہے۔ اور اگر قاعدہ عبادت کے اندر یہی ہے کہ اگر دعا یا کوئی طریقہ متعدد طریقے پر وارد ہو، متعدد صیغوں کے ساتھ وارد ہو، تو سنت پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک ہی طریقے پر کا التزام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، اس سے صلاۃ علی النبی کا وجوب اہل علم نے لیا، اور یہی قول انشاءاللہ تعالیٰ راجح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو اللہم، امر کا صیغہ ہے قولو وجوب کے لیے، اللہم صلی علی محمد الی آخرہ، اور یہی قول امام شافعی کا اور امام احمد کا ہے۔ بلکہ علامہ امام ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں باب ہی باندھا ہے، باب وجوب صلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کے وجوب کا مسئلہ ہے۔ اور ابن العربی مالکی نے، علامہ ابن القیم نے، علامہ صنعانی نے، اسی طریقے سے علامہ البانی نے، علامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ واجب ہے۔
بلکہ حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ رکن ہے، اور دوسرے علماء، بہت سارے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سنت ہے، واجب نہیں، اور یہ قول مالکیہ اور حنفیہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کی روایت ہم نے پڑھی تھی نا کہ آپ نے تحیات سکھایا اور اس کے بعد کہا ثم لیتخیر من الدعاء، آپ کو جو دعا پسند ہو وہ مانگے۔ صلاۃ کا ذکر نہیں ہے، اگر صلاۃ ذکر ہوتا تو تحیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سکھاتے، مگر آپ نے نہیں سکھایا جبکہ وہ موضع تعلیم تھا۔ بہرحال انشاءاللہ ان تینوں قول میں کہ وجوب کا قول ہے ایک، دوسرا رکنیت کا قول ہے، اور تیسرا سنیت کا قول ہے، لیکن وجوب کا قول قوی ہے۔ تمام ادلہ کی موجودگی میں یہی قول سمجھ میں بات آتی ہے۔ اور پھر ہم نے حدیث فضالہ بھی پڑھی ہے کہ دعا جو ہم تحیات میں پڑھنے والے ہیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے اللہ کی ثنا نہیں کی تھی اور نبی پر صلاۃ نہیں بھیجا تھا، کہا کہ قد عجل ھذا، اس آدمی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، تو اس لیے بھی قبولیت دعا کے لیے یہ وسیلہ ہے۔ تمام دلیلوں کو جب جمع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کی وجوب کا قول جو ہے وہ پسند آئے گا، اور اس کی ارجحیت سامنے آئے گی۔ تحیات واجب ہے، تحیات اول، تحیات اخیرہ رکن نماز۔ وجوب کا قول درود شریف، چاہے تحیات اخیرہ کے اندر درود واجب ہے، یہ قول راجح ہوا۔ لیکن کیا تحیات اول میں بھی درود پڑھا جائے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ کے یہاں بھی ایک قول ہے، یہاں بعض حنابلہ نے کہا ہے، خاص کر امام وقت امام عصر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس قول کے قائل ہیں، اور امام البانی تو قائل ہیں ہی کہ تحیات اول کے اندر بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اب مسئلہ صرف یہ کہ کیا تحیات اول میں بھی واجب ہے یا یہ کہ سنت ہے؟ تو امام شافعی کا قول یہ ہے کہ وجوب کا قول ہے، اور غالباً امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وجوب ہی کی طرف گئے کہ تحیات اول میں بھی وہ واجب ہے، کیونکہ صلاۃ اور سلام مع بعض ہونا چاہیے۔ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سنیت کی طرف گئے کہ تشہد اول کے اندر درود کا ملا لینا تحیات کے ساتھ افضل ہے، سنت، مستحب سنت، لیکن آخری تحیات کے اندر تحیات کے ساتھ ساتھ تشہد، آخری تشہد کے اندر تحیات کے ساتھ درود واجب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد جب تحیات اور درود ہوا تو نماز میں آخر میں کیا دعا پڑھنی ہے؟ اب اس کے لیے کچھ دعائیہ کلمات بھی ہیں مسنون معصور جو آپ نے سکھائے ہیں کہ تشہد کے اندر آدمی دعا کرے، تو ان دعاؤں کو جو آپ نے سکھائے ہیں تمام، یا کچھ بعض دعائیں پڑھ لی جائیں، معصورہ دعائیں جو اس محل پر آپ نے اس مقام پر سکھلائی ہیں، اور اس کے علاوہ پسندیدہ دعاؤں کے اندر جو دعا آدمی چاہے اس کو پڑھے۔ چنانچہ دیکھیے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا تشہد احدکم، جب تم میں کا کوئی تشہد میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کی پناہ چاہے، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہے، اور بعض روایتیں 5 کی ہیں۔ کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور جسے 5 ہے تو محیا اور ممات کو الگ کر دیا گیا ہے تو 5 ہو گیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، جب تم میں کا کوئی تشہد اخیر سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے۔ یہاں ایک دم متعین کر دیا مسلم کی روایت میں کہ یہ دعا کہاں پڑھی جائے گی؟ تشہد اول میں نہیں پڑھی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کا مطلب ثم لیتخیر من الدعاء، یہ تشہد اخیرہ کے لیے، وہاں درود نہیں آپ نے بتایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحت تحیات کے بعد فوراً دعا کا ذکر کر دیا ہے، درود کا ذکر نہیں آیا۔ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیث ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ دوسری حدیث میں درود کیسے کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے سلام تو آپ پر جانا، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ کا مطلب ہے کہ جہاں صلاۃ ہوگی وہاں سلام، جہاں سلام ہے وہاں صلاۃ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دعا جو 4 چیزوں کی پناہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آؤ ان 4 چیزوں سے، یہ تحیات اخیرہ میں پڑھی جانے والی چیز ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ جہنم نار کے ناموں میں سے ایک نام ہے جہنم، جو بہت گہری ہے۔ جہنم کے معنی کے اندر گہرائی ہے، شدت، شعلہ اور گہرائی۔ اعاذنا اللہ وایاکم وآباءنا وامہاتنا من عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو نماز کے اندر جب تحیات پڑھ لیا، اللہ کی حمد کر دی، نبی پر سلام بھیج دیا، صلاۃ بھیج دیا، تو اب اس کے بعد دعا کیجیے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے اللہ بچائے۔ قبر وہی گڑھا جس میں انسان عام طریقے سے دفن کیا جاتا ہے،
لیکن مراد وہ وقفہ ہے جو انسان کی موت سے لے کر کے قیامت کے دن اٹھنے میدان محشر میں جمع ہونے تک کا جو وقفہ ہے، چاہے قبر میں مقبول ہو یا سمندر میں ڈوب جائے، ندی میں ڈوب جائے، دریا میں ڈوب جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے، یا درندے کھا جائے، وہ جو پوری کیفیت ہے موت کے وقت سے لے کر کے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے تک، یہ جو پیریڈ ہے اس میں عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ومن فتنۃ المحیا والممات، اور حیات و موت کے فتنے سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ حیات و موت کا فتنہ، حیات کے بہت سارے فتنے ہیں، اور دو بڑے فتنے ہیں، شہوات کے اور شبہات کے۔ شبہات کا فتنہ دین اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے اعداء اسلام شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، شیطان شبہ میں ڈالتا رہتا ہے انسان کے دل میں اس کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر کے، تو جہالت کے نتیجے میں شبہات کا فتنہ جنم لیتا ہے۔ اس کے لیے علم چاہیے، اگر علم جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر آپ شبہات سے بچ سکیں گے۔ اور دنیا کی لذت کم ہونی چاہیے، دنیا کی محبت آپ میں کم ہونی چاہیے، یہ ملذات اور شہوات سے آدمی دور بھاگے۔ تو زندگی کا یہ دو بڑا فتنہ ہے، شبہات کا اور شہوات کا فتنہ۔ اور ممات، موت کے وقت کا فتنہ، یعنی موت سے پہلے جو جانکاری کا عالم ہوتا ہے، اس تنگ گھڑی کا اور پریشانی کی گھڑی کا شیطان خوب استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ اب جس وقت دم نکلنے سے پہلے، روح پرواز کرنے سے پہلے اس کی زبان سے کفر کا کل کلمہ جاری کرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ شیطانی نزغات سے بچائے اور شیطان کے شر سے اس وقت بچائے۔ یہ ہے موت کے وقت کا فتنہ، یا پھر مرنے کے بعد کا جو فتنہ ہے، قبر کا فتنہ، وہ اس کے اندر داخل ہے۔ تو ممات کے فتنے میں احتضار کے وقت، نزا کے وقت میں، اور آدمی جب دفن کیا جائے قبر میں تو اس کا فتنہ بھی ممات کے فتنے میں داخل ہے۔ اور چوتھا فتنہ اور چوتھا شر جس سے پناہ چاہنا چاہیے مسلی کو، بڑی جامع حدیث ہے یہ اور بڑی اچھی خصلت پر مشتمل ہے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے شر سے۔ یہ مسیح دجال جو قرب قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے آدم پیدا کیے گئے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ رونما نہیں ہوا۔ جی، جو الوہیت کا دعویٰ کرے گا، کانا ہوگا، داہنا آنکھ کا کانا ہوگا، اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن قاری یا غیر قاری، پڑھنے والا نہ پڑھنے والا دونوں پڑھے گا۔ مسیح اس لیے کہا کہ اس کی دائیں آنکھ بالکل برابر ہوگی، پوچھی ہوئی ہوگی، ممسوح ہوگی، بالکل سپاٹ ہو، یا اس لیے کہ زمین کو ناپ لے گا، ایک قدم مشرق سے اٹھائے گا تو مغرب میں لے جائے گا، مغرب سے ایک قدم مشرق میں لے آئے گا۔ اس طریقے سے زمین کو وہ چند قدموں میں ناپ لے گا۔ اور دجال اسی مبالغہ کا صیغہ ہے، کثیر الدجل ہوگا، فریبی ہوگا، باطل پر حق کا رنگ چڑھا دے گا۔ بہرحال حدیث میں دلیل اس بات کی ہے کہ مصلی اللہ تعالیٰ سے ان چار امور سے پناہ چاہے، نماز فرض ہو یا نفل ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں چیزوں سے پناہ چاہتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا قولی اور فعلی دونوں حدیثیں موجود ہیں اس باب میں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دعا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ، جمہور کہتے ہیں کہ مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں امت کو سکھائی ہیں، لہذا امر استحبابی ہے، لیکن ظاہریہ کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ اور طاؤس بن کیسان جو بڑے تابعی میں سے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا ایک مرتبہ کہ بیٹا، کیا تم نے یہ چار چیزوں سے تعوذ والی حدیث پڑھی، دعا مانگی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا انہوں نے، طاؤس نے کہا، عید صلاتک، اپنی نماز کو پلٹاؤ، یعنی اس قدر اس سے آپ اس کی شدت کا اندازہ لگائیے۔ 3 اور 4 آدمیوں نے طاؤس سے یہ حدیث نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کے نماز پلٹاؤ۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب انہوں نے تشدد کیا بیٹے پر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قول بھی موجود ہے، فعل بھی موجود ہے، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ظاہریہ کا قول ہے کہ کلمات جو تعوذ کے ہے، ان کا پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ قول قوی ہے۔ اور علامہ امام رسول شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی وجوب کی طرف ہی گئے ہیں کہ یہ تعوذ کے جو صیغے ہیں ان کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک حدیث اور اس باب میں پڑھتے ہیں دعا کے سلسلے میں، آخری تشہد میں جو دعا پڑھنے کی ہے، عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال انه قال لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ متفق علیہ۔ ابو بکر عبداللہ بن عثمان ابن عامر القرشی التیمی رضی اللہ عنہ، ابو بکر کنیہ سے مشہور ہیں، اور ان کے والد عثمان ابن عامر ابو قحافہ سے مشہور ہے، دونوں باپ بیٹے کنیہ سے مشہور ہیں، لیکن ابو بکر کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابو قحافہ کا نام عثمان بن عامر۔ ابو بکر کا نام گویا ہوا عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال، تقریباً 2 سال 3 مہینہ یا 4 مہینہ چھوٹے تھے، اور خلیفہ راشد اول ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے ان کی خلافت پر۔ بعثت سے قبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بعثت کے بعد بھی رہے، سب سے پہلے مسلمان ہیں مرد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے، یار غار ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قرآن مجید میں آیا ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے اتفاق صحابہ آپ خلیفہ نامزد کیے گئے، اور آپ نے کوئی 2 سال 3 مہینہ 10 دن خلافت کی، اور بڑے حزم و جزم کے ساتھ خلافت کیا۔ جو بھی فتنے اٹھے تمام فتنوں کی آپ نے سر کو بھی فرمائی۔ بہرحال سائل کتنا زبردست ہے، اور مجیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دعا بھی کہاں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ یا رسول اللہ، کچھ ایسی دعا سکھلا دیجیے کہ جس کے ذریعے میں اپنی نماز میں اللہ سے دعا کروں۔ اب صلاۃ کا لفظ عام ہے، نماز میں سجدے کی حالت دعا کی ہے اس کو بھی شامل ہے، اور یہاں تحیات کے باب میں لے کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تحیات اس کا بہترین محل ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو صحیح بخاری میں لے کر کے آئے ہیں کہ باب الدعاء قبل السلام، سلام سے پہلے کی دعا کون سی پڑھنی چاہیے، وہاں باب قائم کر کے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا بہترین محل جو ہے وہ تحیات کے اندر ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے اس دعا کو پڑھنا سجدے کے اندر تو بھی پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ صلاۃ کا لفظ عام ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا کی ہے انہوں نے، کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ دعا قبل السلام ہے، اور امام ابن حجر بھی اسی اعتبار سے لے کر کے آئے ہیں، تحیات، درود، اور اس کے بعد دعا، تعوذ، 4 چیزوں سے تعوذ کے بعد یہ دعا لے کر کے آئے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ نفس پر ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا، اور گناہ واجب کے ترک سے یا گناہ کے ارتکاب سے ہوتا ہے، تو واجب کو ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز کا ارتکاب کرنا، یہی 2 طریقہ ہے گناہ کرنے کا۔ تو ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلماً کثیرہ عدد میں، یعنی بہت زیادہ ہے۔ اگر کبیرہ کہتے تو حجم میں، کیفیت میں بڑے ہیں، اور یہاں کمیت میں، تعداد میں۔ کثیر تعداد کے لیے آتا ہے، کبیر کیفیت کے لیے آتا ہے۔ بڑے گناہ، بڑے کبیرہ والے بڑے گناہ، بہت سنگین، اور کثیر والے بہت، اب اس میں چھوٹے بڑے سب آ سکتے ہیں۔ فاغفر لی مغفرۃ، فاغفر لی مغفرۃ، مصدر ہے مغفرۃ، فاغفر لی سے یعنی اللہ عظیم مغفرت عطا فرما، فاغفر لی مغفرۃ، اے مغفرۃ عظیمہ، زبردست مغفرت عطا فرما۔ اب مغفرت کا معنی پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں پر پردہ دے دے اور درگزر فرما دے۔ من عندک، اپنی طرف سے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو فضل ملے گا وہ بہت بڑا فضل ہوگا، اس کو کسی وصف کے ذریعے، کسی بیان کے ذریعے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو فضل۔ یا یہ مطلب ہے من عندک کا کہ اللہ بندہ تو تیرے فضل کا مستحق نہیں ہے، اہل نہیں ہے، لیکن تو اپنی طرف سے یعنی اپنے فضل سے عطا فرما۔ من عندک کا دونوں مطلب ہے کہ یہ مغفرت من عندک کہ تیرے طرف سے اگر جو فضل آئے گا وہ بہت بڑا ہوگا، یا یہ کہنے کا مطلب من عندک کا انکساری اور تواضع کی حد ہے کہ اللہ ہم تو لائق کسی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ تیرے فضل کے ہم مستحق ہوں، کوئی ایسا عمل ہمارا نہیں ہے، قول و فعل نہیں ہے، لیکن محض اپنے فضل سے، من عندک محض اپنے فضل سے تو عطا فرما۔ وارحمنی، اور گناہوں کو چھپا لے اور رحم فرما۔ مغفرت اور رحمت کی مناسبت سے کتنی زبردست مناسبت ہے، جملہ تعلیل یہ ہے کیونکہ تو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ غفور اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء الحسنیٰ میں سے مشہور 2 نام ہیں، دعا کی مناسبت سے یہ دونوں نام بطور وسیلہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، مناسبت کے اعتبار سے ناموں کا چین کرو، انتخاب کیا کرو۔ بہرحال یہ زبردست دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے،
بندہ اس میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ کہ کوئی بھی بندہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اپنے گناہوں کی مغفرت سے وہ عاجز ہے، اور اپنی محتاجی کا، اپنی بے بسی کا، اپنی بیچارگی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتا ہے، مغفرت اور رحمت کا سوال کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی دعا اور اپنی حاجت اور اپنی طلب کے مطابق کرتا ہے، مغفرت اور رحمت اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی صفت غفور اور رحیم بیان کرتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امام کے پیچھے فرد سلام میں ہے اور امام صاحب سلام پھیر دے تو ہم کچھ وقت رک کر دعا کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، جب سلام پھیر دیا تو پھر اذا سلم سلمنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو ہم لوگوں نے سلام پھیر دیا۔ امام کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ آپ رک کے دعا نہیں کر سکتے، جب امام دونوں طرف سلام سے فارغ ہو جائے تو آپ کو سلام پھیر دینا چاہیے۔ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعا کے الفاظ اگر آگے پیچھے ہو گئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ترتیب کا خیال رکھیں، حدیث میں جو ترتیب آئی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ الفاظ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار، کہیں پر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر، تو حدیث کے الفاظ کے اندر بھی ترتیب آگے پیچھے ہوگی ہے مختلف سند میں، تو اس لیے اگر 4 چیز کے ذکر میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کرنا ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد تھی۔ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے شخص کو اس کے ساتھ جماعت بنانی ہے تو کیا کھاندے پر ہاتھ لگا کر اشارہ دے یا تکبیر کہے یا کیسے بتائے اس کو؟ یہ صراط الجماعت سے اس کا تعلق ہے، لیکن کوئی حرج نہیں، اگر پیچھے لگ رہا ہے تو تکبیر ہی کہہ کر کے بلند آواز سے تھوڑی سی تکبیر اللہ اکبر کہہ دے، یا اس کو کچھ ایسا اشارہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ دے، اس کو احساس دلا دے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، تاکہ وہ وہاں سے اپنی امامت شروع کر دے۔ اگر ایک اکیلا آدمی ہو تو دائیں مل جائے گا اس کے، تو خود ہی وہ سمجھ جائے گا۔ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد ہمیں سلام پھیرنا ہے یا پہلے سلام کے ساتھ شروع کرنا ہے؟ نہیں، دونوں سلام کے بعد، اذا سلم فسلمنا ولما سلم سلمنا، جب آپ نے سلام پھیر دیا تو ہم نے سلام پھیرا، اس لیے جب دونوں سلام سے امام فارغ ہو جائے تب مقتدی کو سلام پھیرنا چاہیے۔ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کبھی کبھی انفرادی طور پر دعا کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ یہاں کا تو نہیں ہے آج کے درس سے ریلیٹڈ، لیکن کر سکتے ہیں کبھی کبھار، اگر اپنی کوئی ضرورت ہو تو انفرادی طور پر کبھی کبھی آدمی دعا کر سکتا ہے، التزام نہ ہو، انفرادی بھی دعاؤں کا التزام نہ ہو، اور ہر نماز کے بعد نہ ہو، فرض اور سنت کے بعد نہ ہو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ انفرادی ہی مانگتے ہیں لیکن ہر فرض ہر سنت کے بعد کرتے ہیں، تو یہ عمل بدعت ہے۔ لیکن کبھی کبھار جیسا کہ آپ نے سوال کیا، سائل نے کیا، کبھی کبھی سلام کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد آدمی دعا کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہے۔ کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ جماعت بنانی ہے اور ہمیں فرض نماز پڑھنی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ شخص بھی فرض نماز پڑھ رہا ہو؟ ضروری نہیں ہے، وہ جو بھی کچھ پڑھ رہا ہوگا اس کی اقتداء آپ کر سکتے ہیں، سنت پڑھنے والے کی اقتداء فرض کرنے والا کر سکتا ہے۔ کسی وقت کی نماز پڑھ رہا ہو وہ، آپ کسی وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نیتوں کا اختلاف بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اور فرض اور سنت کا اختلاف بھی بہت اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی اقتداء کی جا سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے بستی اور قبیلے کے لوگ فرض کی نیت کرتے تھے، جبکہ معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھ کے لوٹتے تھے، تو حضرت معاذ کی نماز نفل ہوتی تھی، قوم کی نماز فرض ہوتی تھی۔ ایک شخص آیا فرض نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نے کہا ایکم یتجر علی ھذا، کون اس کے ساتھ تجارت کرے گا، یعنی کون اس کے ساتھ صدقہ کرے گا کہ اس کے ساتھ مل لے تاکہ اس بیچارے کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ ایک شخص اٹھے، غالباً وہ ابو بکر صدیق تھے، تو اس شخص کی نماز فرض تھی اور ابو بکر صدیق سنت کی نیت سے اس کے ساتھ جا کے ملے، تو فرض کے پڑھنے والے کے پیچھے سنت پڑھنے والا بھی اقتداء کر سکتا ہے اور سنت پڑھنے والے کی اقتداء فرض پڑھنے والا بھی کر سکتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔